کثرت سجدے کی وجہ سے۔ آپ بتائیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں کا یہ عمل دیکھ، امام جعفر صادق کو دیکھ، روزانہ پوری رات عبادت میں گزرتی، امام محمد باقر کو دیکھ، امام موسیٰ کاظم کو دیکھ، جس کو دیکھیں۔ اور ہمارا حال یہ، ہم کہتے ہیں ہم تو نام لیوائے، میں نے کہا وہ خاندان کے لوگ تھے۔ بلکہ ایک بات آئی، بات عرض کروں، شاید حدیث پوری نہ پڑھ سکوں کیونکہ وقت زیادہ ہوا، لیکن ایک بات پڑھتا ہوں، شاید آپ کے دل کے دریچے اللہ کھول دے۔ مغفرت کے بارے میں ہم بہت بے حس ہیں، بخشے جائیں گے مولانا، بخشے جائیں، اللہ کریم ہے، بخشے جائیں، اللہ کریم ہے، بخشے جائیں، بے شک اللہ کریم ہے۔ علامہ نقی علی خان امام المتکلمین لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اللہ کو کریم جان کر گناہ پہ گناہ کر رہا ہے نا، کہ اللہ کریم ہے، بخش دے گا۔ فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے گناہوں پہ بخش دے گا تو قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پہ زندگی بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ کو قادر جان کر تو نے کبھی زہر نہیں کھایا اور اللہ کو کریم جان کر گناہ کر رہا ہے۔ اللہ کو کریم جاننے کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کر کے سوچے کہ اللہ بخش دے گا، اللہ کو کریم جاننے کا مطلب یہ کہ نیکی کر کے بھی رو، اللہ میری نیکیاں اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو، اپنے کرم سے قبول فرما۔ اللہ گناہ تو گناہ، اگر نیکی کا سوال کر لے تو ہم اپنے اللہ کو نیکی کا جواب نہیں دے سکتے۔ جو اتنے چین سے بیٹھے ہیں نا میرے بھائی، جس دن احساس ہوگا کہ مغفرت کس چیز کا نام ہے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا ذکر ہے، امام جعفر صادق کو لوگ اتنا ہی جانتے ہیں کہ ہم ان کی کنڈے کی نیاز کرتے ہیں، بس اتنا ہی جانتے ہیں، لیکن جانتے ہیں یہ امام جعفر صادق غوث اعظم سے پہلے اپنے دور کے غوث اعظم ہیں۔ مقام غوثیت کبریٰ پر فائز امام جعفر صادق۔ کون امام جعفر صادق؟ جن کی جوتیاں امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ سیدھا کرتے تھے، اور امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر 2 سال نہ ہوتے امام جعفر صادق کی صحبت کے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ امام جعفر صادق، لیکن وہ جعفر صادق جس کی صحبت کو امام اعظم اپنی کل عمر کا سرمایہ کہتے ہیں۔ جب اس امام جعفر صادق سے لوگ مصافحہ کرتے، ہم لوگوں سے بھی لوگ کرتے ہیں، امام جعفر صادق سے بھی لوگ مصافحہ کرتے تھے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ جب امام جعفر صادق سے کوئی مصافحہ کرتا تھا تو امام جعفر صادق اس کا ہاتھ پکڑ لے، دھیان دے، توجہ کرنا، غور سے سننا اور پھر سوچنا اس پر کہ ہم کہاں ہیں۔ امام جعفر صادق جس کے نسب میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، اتنا مضبوط سلسلۃ الذہب ہے کہ جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، وہ بیٹے امام زین العابدین کے، وہ بیٹے امام حسین کے، اور وہ بیٹے ہیں حضرت مولا علی کے، اور وہ شوہر سیدہ فاطمہ کے، اور وہ شہزادی رسول اللہ کی۔ یہ سلسلۃ الذہب ان کا نسب نامہ ہے۔ ہاں، اب امام جعفر صادق سے کوئی مصافحہ کرنے آتا تو آپ اس کا ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ پکڑ کر فرماتے وعدہ کر کہ اگر قیامت میں تیری بخشش ہو گئی تو تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا کہ اللہ جعفر صادق کو بخش دے، اس کو معاف کر دے۔ توجہ کریں، اگر اس اسٹیج پر یہ جو بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام، سادات کرام بیٹھے ہیں، مفتی آفاق صاحب کے صاحبزادے ہیں اور بھی علماء ہیں، اگر کوئی کسی عام آدمی کا ہاتھ پکڑ کے کہے کہ اگر تیری بخشش ہو گئی تو تو میری سفارش کر دینا، مغفرت میری کروا دینا، تو وہ کہے گا کہ حضرت یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ لوگ اللہ والے لوگ ہیں، ہم عوام میں سے ہیں، ہماری نہ غسل ہے صحیح ہے، نہ ہماری طہارتیں صحیح ہے، نہ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، آپ ایسی کیسی بات کر رہے ہیں۔ اب جب یہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے اللہ والے کسی سے یہ بات کریں تو تعجب ہوگا، چہ جائے کہ امام جعفر صادق ایسا سید جس کی غلامی امام اعظم جیسے لوگ کریں، وہ جو ہے علم کے معاملے میں ان جیسا ان کے دور میں کوئی نہیں تھا، تقوی کے معاملے میں ان جیسا کوئی متقی نہیں تھا، عبادت کے معاملے میں ان جیسا کوئی عابد ان کے دور میں نہیں تھا، اور وہ لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے کہتے وعدہ کرو کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرنا، میری مغفرت کروانا، میری سفارش کرنا، شفاعت کرنا۔ اور لوگ پلٹ کے کہتے امام آپ تو سید ہیں، سید آپ تو سید آل رسول ہیں، ہم آپ کی کیا سفارش کریں گے، آپ کے نانا شفیع المذنبین ہیں۔ تو امام جعفر صادق روتے ہوئے جواب دیتے رونا تو یہی ہے کہ ہم سید ہیں۔ توجہ کریں، کہتے رونا تو یہی ہے کہ ہم سید ہیں،
کیونکہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے نانا کو ہم منہ کیا دکھائیں گے. نانا کو منہ دکھانے کی ہمت نہیں ہے قیامت کے دن. یہ حال ہے ان کا جن کی سیادت پر، امامت پر، قیادت پر، تقوی پر، زہد پر پوری امت کا اتفاق ہے. وہ قیامت کے دن سے اتنے لرزہ بر اندام ہے. اور یہاں جنہیں غسل بھی نہیں آتا، وضو بھی نہیں آتا، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول سے چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں. یہ حالت ہے. اور اس کے بعد ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے. مولانا ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ بڑی معذرت کے ساتھ وہاں پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا، اور وہاں پچھتانے سے کام نہیں چلے گا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے. قیامت میں اگر مان گیا، آج راتوں کو ضائع کرنے والوں، آج راتوں کو فضول گزارنے والوں، وقت کو برباد کرنے والوں، یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ دیا ہے. خدا کے لیے اس کو ضائع نہ کرو، اس کو فضول برباد نہ کرو، ورنہ موت کی بات پچھتانا ہوگا. موت کے بعد سوائے پچھتانے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. لیکن اس دن کا پچھتانا، اللہ اکبر، کوئی فائدہ نہ دے گا. اس کے بعد میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اللہ اکبر، جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے. یہ تیسرا گروپ ہے، یہ تیسرا ٹولہ ہے جو اپنی قبروں سے اٹھیں گے. اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے پیٹ پہاڑوں کی جیسے بڑے بڑے پیٹ ہوں گے، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ، بچھو اور آگ دہک رہی ہوگی. صحابہ نے پوچھا آقا وہ کون ہوں گے؟ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح پیٹ لے کر کے اٹھیں گے. آج لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے پوری، اور پھر کوئی پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے، کوئی چوری کر لے جاتا ہے، مال ڈوب جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، کہتے ہیں ہمارا نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے. یاد رکھنا جو پوری زکوٰۃ اللہ کے لیے نکال دے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے. پھر چوتھے گروپ کے بارے میں میرے اور تمہارے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چوتھا گروپ قبر سے نکلے گا اس کے منہ سے خون بہ رہا ہوگا، اور خون لے کر کے وہ نکلے گا. صحابہ نے پوچھا آقا جن کے منہ سے خون بہ رہا ہوگا وہ کون لوگ ہوں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے وعدوں کو توڑ دیتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے، وہ ان کے منہ سے خون بہ رہا ہو. آج میں سمجھتا ہوں کہ شاید وعدہ خلافی کو گناہ بھی نہیں سمجھتے لوگ. دیکھیں حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن اور منافق میں فرق یہ ہے کہ مومن جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، اور منافق وعدہ کرتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا، توڑ دیتا ہے. کتنے وعدے کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کیا اس کا خیال نہیں، پیر سے وعدہ کیا اس کا خیال نہیں. آئیے وعدے کی وفا کے حوالے سے ایک حدیث سنے کی روایت سے. اللہ اکبر. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم بازار گئے. بازار جانے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کو ایک شخص نے کہا یہاں رکو میں ابھی آتا ہوں. اس نے کہا رکو ابھی آتا ہوں، اور آقا نے اس سے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے جب تک تم نہیں آؤ گے میں یہیں ٹھہروں گا، یہیں رکوں گا. اور اس کے بعد وہ شخص گیا اور جا کر کے بھول گیا کہ میں کسی سے وعدہ کر کے آیا ہوں یا وعدہ لے کر آیا ہوں کہ میں ابھی آتا ہوں. اور اس نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے تمہارے آنے تک میں رکوں گا. پھر کیا ہوا؟ 3 دن گزر گئے. 3 دن کے بعد جب وہ شخص آیا تو اللہ کے رسول وہیں پر موجود تھے. اس نے پوچھا آپ یہاں؟ فرمایا تم سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تم نہیں آؤ گے میں یہیں رکا رہوں گا، اسی لیے میں یہاں رکا رہا. اور پھر میرے آقا نے نہ اس سے لڑائی کی، نہ جھگڑا کیا، نہ اس کو ڈانٹا، بلکہ صرف ایک جملہ کہا اے شخص تو نے مجھے مشقت میں مبتلا کر دیا، تو نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا. یہ اعلان نبوت سے پہلے کا وعدے کا وفا کرنا تھا. جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا تو یہی واقعہ اس شخص کے ایمان لانے کا سبب بن گیا کہ جو شخص انسان سے کیا ہوا وعدہ اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ سچا ہے. تو جو وعدے کے خلاف کرے، آج تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی لڑکی سے پیار کی بات کی، محبت کی بات کی، افیئر کی بات کی، رشتے کی بات کی، اور پھر کہا تیرے ساتھ شادی کریں گے، اور پھر شادی کے نام پہ اس کا شباب لوٹ لیا، اس کے ساتھ زنا کر لیا،
اس کے ساتھ ساری رنگریلیاں منا لی، سارا کھیل کود کر لیا، اور اس کے بعد کہا اب تیرے ساتھ شادی نہیں کریں گے کیونکہ تو اس قابل نہیں ہے، تیرے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ یاد رکھنا، کسی پہ ظلم کرنے والوں اچھی طرح یاد رکھنا،